مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ التذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا اندھیروں کو بھی اور نور کو بھی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر بھی جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اور ہستیوں کو مد مقابل ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا مٹی کے ساتھ۔ ثم قضى اجلا، اور پھر تمہاری ایک میعاد مقرر کر دی ہے، ہر بندے نے اپنا وہ ٹائم پاس کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، وہ جانتا ہے جو بھید چھپے ہوئے ہیں، وَجَهْرَكُمْ، اور جو کھلی باتیں ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس نہیں آتی کوئی بھی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے، الا كانوا عنها معرضین، مگر وہ اس سے منہ ہی پھیرے جاتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب کہ ان کے پاس آ گیا۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن۔ فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، تو ان قریب ان کے پاس جو خبریں ہیں نا اگلے انبیاء کے بارے میں، وہ آئی تھی جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، وہ آ جائے گی۔ یعنی جس طرح قرآن میں یہ دھمکیاں ہیں کہ رسولوں کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو یہ بھی ایک رسول ہے، انہوں نے بھی دعوت کی ہے اپنی امت کے آگے، اور امت میں سے اکثریت نے قبول نہیں کی، تو ان پہ بھی وہ عذاب آنے والا ہے جو اگلی امتوں پر آیا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلے بھی کتنی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی۔ مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں ایسا تسلط دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا، یعنی تسی تو شاہی کوئی نہیں۔ قوم عاد اور سمود اتنے بڑے بڑے جسوں والے پہاڑوں کو کاٹ کے اس میں مکان بنانے والے لوگ، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تو تم کیا چیز ہو؟ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر موسلا دھار بادل برسانے والے بھیجے۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے نیچے نہریں بہا دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اکانومی اتنی ان کو مضبوط دی ہوئی تھی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن الٹیمیٹلی ان کو اللہ نے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، بارشیں ہوتی تھی اس وقت، تو سارا کچھ یہی تھا نا، فصل کے ذریعے، باغات کے ذریعے، کھیتیوں کے ذریعے لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے، سادہ زندگی تھی، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے مرنے کے بعد اور قومیں پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی اگر ہم آپ پر کوئی کتاب نازل کر دیتے کاغذ پہ لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی جنہوں نے بات نہیں ماننی تھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جادو ہوا ہے ہمارے پر، یہ ہے نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ اس نبی پہ کوئی فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں نازل ہوا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ نازل جب کر دیں گے نا تو پھر تو تمہارا فیصلہ، یعنی فرشتہ پھر عذاب ہی لے کے آئے گا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَا رَجُلًا، اور اگر ہم کو فرشتہ نازل کرتے وہ بھی کسی مرد کی شکل میں ہی اتارنا تھا نا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر انہوں نے اسی شک میں پڑ جانا تھا جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کہنا تھا اے فرشتہ ہے نہیں ہے، اے بندے ہی ہے، اے ویسے دھوکہ دیتا جا رہا ہے سانو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ان سے پہلے بھی اڑایا گیا رسولوں کا مذاق۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان کو اسی عذاب نے جس کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے فرمائیں پوچھنے کے انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ سب کا مالک
اللہ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم کی روش اختیار کرے گا، ہر حال میں رحم کرے گا، یعنی رحم والا جو ایلیمنٹ ہے یہ غالب ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم ضرور تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو جان بوجھ کر گمراہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ دن میں بس رہا ہے، جو کچھ رات۔ دن کے وقت جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کا مالک بھی اللہ، رات کے وقت بھی جتنی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ ایسے پرندے ہوں جو رات کے وقت اڑتے ہیں جیسے الو ہو گیا، چمگادڑ، دن کو بھی نظر آنے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، رات کی بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی۔ یہ مخلوقات بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دی ہیں، ہر مخلوق کا علم بھی ہے اور ہر مخلوق کی سنتا بھی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آگے یہ جو آیت جڑی میرا میں رٹا چھڑی تو نو، سورۃ الانعام میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ الزمر میں ہے، 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے کھلی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت۔ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یعنی انہوں نے طے کر لیا اپنے بات نہیں ماننی، دیٹس آل۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہو سکتا روئے عرض۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، یعنی یہودیوں سے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو سب سے بڑی ظالم پھر آپ کی شخصیت ہوگی، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ او کذب بآیاتی، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا۔ اور دوسری بات ہی درست ہے رسول اللہ کے کیس میں،
یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے اس گناہ کی سنگینی بتائی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی دعوی نبوت کرے اور وہ اللہ کا پیغمبر نہ ہو. یہ کتنا بڑا جرم ہے, اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اور اس کو وائس ورسا کر لو کہ اگر وہ پیغمبر ہے اور تم اسے نہیں مان رہے ہو تو یہ بھی اسی لیول کا بڑا جرم ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, بے شک جو ظالم لوگ ہیں, جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں, حق بات سے اناد کرنے والے ہیں, وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور قیامت کے دن ان سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کیا کرتے تھے, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہاں ہیں بھئی تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا تمہیں بچا لیں گے اللہ کے مقابلے پر. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا, تو اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین, واللہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے تو کبھی زندگی میں شرک کیا ہی نہیں تھا. اے رب ہمارے, ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, اللہ کہہ رہا دیکھو ذرا کس طرح اپنے بارے میں خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے آپ کو ہی جھٹلا دیا ہے, اپنے اس عقیدے کے منکر ہو گئے ہیں جو عقیدہ کل تک یہ نعروں میں لگایا کرتے تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے جاتا رہا وہ چیز جو دنیا میں یہ جھوٹے عقیدے افطرا بازیاں کیا کرتے تھے, آج سب کچھ غائب ہو گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اے نبی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں بظاہر. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, لیکن ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے. أَن يَفْقَهُوهُ, کہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی ڈال دی, آپ کی باتیں انہیں بوجھل لگتی ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں, آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو دیکھیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. وہ بھائی جب پیغمبر سے ان کے بڑوں نے نہیں سنی تو یہ ہم سے کب سنیں گے پیغمبر کی بات. ان کے بڑوں نے ہمارے بڑے سے جن کی قبر مدینے میں ہے توحید کی بات نہیں سنی, ان بڑوں کے چھوٹوں نے اس پیغمبر کے ماننے والوں سے کیسے توحید کی بات سننی ہے. سورۃ المومنون میں آتا ہے اے نبی جب تم توحید کی بات کرتے ہو قریب ہے جھپٹ پڑے تم پہ. یہ سورہ المومن میں آتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جب اور ہستیوں کے ساتھ شریک کرتے ہو پھر یہ خوشیاں مناتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ, آپ توحید کے اوپر بات ہے وہ کہتے ہیں جناب کو بزرگاں دی بھی گل کرو, ہر ٹائم خشک گل نہیں کرتے ہو. وہ توحید کو خشک سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں کی بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے, کانوں پہ گرانی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, یہ ہر معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. استغفر اللہ. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. اس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا. اللہ یہ ٹروتھ ریویل کرے گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ پیغمبر بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات اور ان کے دلوں کے درمیان میں نے ایک پردہ ڈال دیا ہے, پیغمبر کی بات بھی نہ سمجھ آئے. لو جی, یہ تو کہتے ہیں بابے نگاہ مار کے ہدایت دے دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا پیغمبر بھی قرآن پڑھے گا انہیں ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے مور لگا دی ہے. کیوں؟ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا نا, انہوں نے حق کو پہچانے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی, اس کے سبب اللہ نے ان پر مور لگا دی. اس لیے اللہ کی مور سے ڈرنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. یہ ہر معجزہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤک, یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, تو یہ جھگڑتے ہی ہیں آپ کے ساتھ, صرف حجت بازی کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. یعنی آپ جو اگلے پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں, ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں, یہ ایک سٹوریاں تھیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نعوذ باللہ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے. وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ, اور خود بھی دور بھاگتے ہیں قرآن کی دعوت سے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اتنی باتیں سن کے کسی کے دماغ میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ کو بڑی ٹینشن ہوگی کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو, اور انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بھئی اللہ کوئی آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کو مانو؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے شرک کرنا شروع کر دیں بفرض محال, اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ابو بکر, عمر, عثمان و علی بھی بن جائیں, اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے. اللہ تو بے پرواہ ہے. وَلَوْ تَرَىٰ اذ وقفوا علی النار, کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب ہم انہیں جہنم کی آگ پر پیش کریں گے. ویڈیو چلنے لگی ہے. فقالوا یا لیتنا نرد
وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا، وہ کہیں گے اے کاش کسی طریقے سے ہم دوبارہ ایک بار دنیا میں چلے جائیں تو ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے. رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رب ہمارے ہم تیری نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہمیں یقین آ گیا ہم ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک چانس اور دے دے. اب اس کے اوپر ذرا اللہ کی ورڈکٹ سنیں. بلکہ بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان پر وہ چیز اب کھل گئی ہے قیامت کے دن جس کو یہ چھپایا کرتے تھے. یعنی پہلے بھی ان کا دل تو گواہی دیتا تھا کہ یار یہ دنیا اللہ نے ایسے تو نہیں بنائی ہے، کسی نے تو بنائی ہے، اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. لیکن ضد اور چودراہٹ کی وجہ سے انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، نبی اسلام کا انکار کیا. تو جس چیز کو دنیا میں یعنی دل میں آئی ہوئی اس بات کو بھی چھپایا کرتے تھے، سچائی کو قبول نہیں کرتے تھے. اب اگلی آیت جو ہے نا جی، یہ انتہائی لمحہ فکری ہے. اس آیت کا اگلا ٹکڑا، وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھی بھیج دیں، لَعَادُوا، پھر یہی کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وہی حرکتیں کریں گے جس سے ہم نے منع کیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چھڑانے کا کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، کوئی بلی نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا. قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور اے ہمارے رب تیری قسم کہ ایسا ہی ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر آپ اس عذاب کا مزہ. یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب یقین آ گیا، چلو ایک چانس اور لے لو، اور نیچے غلط کام کرنا. نہ، اللہ فرما رہے ہیں ہاں پتہ چل گیا، وہ کہیں گے ہاں پتہ چل گیا، بھگتو. پھر اس رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جی ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ، اللہ صرف 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی جو ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات، اسے جھٹلایا. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر آ گئی قیامت اچانک. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس جو کچھ ہم نے اس کوتاہی کی اس آخرت کے دن کے حوالے سے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ قیامت کے دن اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ان اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے کیا. اب یہ محاورتاً بات ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی وہ بوجھ وہ کرتوت جو کیے ہیں اس کا عذاب بھگتیں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جو کیا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تقوی کی روش اختیار کرتے تھے. افلا تعقلون، کیا اب بھی تم عقل نہیں کرو گے، نہیں سمجھو گے اس بات کو. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں. فإنہم لا یکذبونک، تو اے نبی بے شک یہ تمہیں تو جھوٹا نہیں کہہ رہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں. اے نبی یہ اگر کسی کو ٹینشن لینی ہے یا کسی کو اس بات کا غم ہونا چاہیے تو مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اس وجہ آپ کو تو مانتے ہیں بحیثیت انسان کے، اللہ کے نبی کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے، آنکھوں کا تارا نہیں مانتے تھے. آج اگر یہ آپ کے خلاف ہوئے ہیں نا تو میری وجہ سے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اور ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوئے ہیں.
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار لوگوں نے کیا، یعنی آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا، جب کبھی بھی توحید کی آواز اٹھی ہے تو مخالفین یہی کچھ کرتے تھے۔ فَصَبَرُوا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر، ٹینشن نہیں لینی، کام کیا، صبر، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو وہ رسول بھی صبر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ لوگ انہیں جھٹلایا کرتے تھے، وَأُوذُوا، اور انہیں اذیت دیا کرتے تھے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں۔ مراد یہ کہ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے، تو جو انسان بیہیو کر رہا ہے نا، تو اگلے پیغمبروں کے کیس میں بھی جو کچھ ہوا آپ کے کیس میں بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ قبول کریں گے وہ بچ جائیں گے، ورنہ کچھ غزوہ بدر میں مارے جائیں گے، کچھ خندق میں مارے جائیں گے، کچھ احد میں مارے جائیں گے، عذاب ان پہ آ جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس اگلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر تمہیں دعوت حق قبول نہ کرنے والوں کا معاملہ، ان کا اعراض کرنا، آپ کی دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزر رہا ہے اور آپ اس چیز کا دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو آپ کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں نا، خود سے تو لا کے دکھائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی تم، اب یہ جاہل عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، ان لوگوں میں شامل نہ ہو۔ چلیں ہم اس کا ذرا ہلکا ترجمہ کر لیتے ہیں، جو حقیقت سے بے خبر ہے، یا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں یعنی عقل استعمال نہ کرنے والے گویا کہ مردے ہیں، ان کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، وہی بات ریپیٹ ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، من ربی، اس کے رب کی جانب سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ معجزہ عطا فرمائے، کوئی نشانی ظاہر کرے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں، اور آج تک واقف نہیں جائے، یعنی آج تک مسلمانوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ معجزہ اللہ نے دکھانا ہوتا ہے، کرامت اللہ نے کرنی ہوتی ہے، کسی کی دعا قبول کر لے، کوئی کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار نہیں ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے آسمان میں اڑتا ہے، یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اڑنے والی، یا زمین پہ جتنے جاندار آباد ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہوا، ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر اس کے بعد سب کے سب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو دنیا میں جھٹلایا، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ تعالی چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے اللہ تعالی چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، او اتتکم الساعة، یا قیامت اچانک قائم ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اور وہی تکلیف دور کر دے گا انشاء اگر وہ چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ،
اور بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف، اے نبی آپ سے پہلے بھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو جب ان کی قوموں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ اس کے بعد وہ گڑ گڑائیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، تضرعوا، وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن اصل بات ہے کہ ان کے دل ہو گئے ہیں سخت، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب انہوں نے بھلا دی، ما ذکروا بہ، وہ نصیحتیں جو ہم نے ان کو کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے کہ ٹھیک ہے یاشی کرو رج کے، اور جب مست ہو جاؤ گے نا پھر پکڑیں گے۔ اس وقت تکلیف جب انسان پہ آتی ہے نا، جب بندہ سب کچھ ریلیکس چل رہا ہو تو اس تکلیف پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے ہم نے ان پہ جب نعمتوں کے دروازے کھول دیے، بما اوتو، جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ جیسے وہ مچھلی کو کنڈی لگائی جاتی ہے، تھوڑا دور چلی جائے کتنی دیر جائے گی، ڈوری تو ہاتھ میں ہے نا، تو رسی ڈھیلی کی پھر کھینچ لی، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی جو ظلم کرنے والے تھے، حق سے اناد کرنے والے تھے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں تو ایک ہی بات ہے کہ سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل ارائیتم، اے نبی تم فرماؤ، ان اخذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ لے جائے، سمعکم و ابصارکم، تمہارے سننے کی صلاحیت اور تمہارے دیکھنے کی، یعنی اگر اللہ تمہیں بہرا اور اندھا کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہو سکتا ہے جو یہ ساری صلاحیتیں تمہیں واپس کرے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی تم دیکھو کہ کس طریقے سے ہم بدل بدل کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور پھر ان کی طرف دیکھو کہ یہ منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، اے نبی تم فرماؤ اگر ان تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو بتاؤ کہ ظالموں کے علاوہ اور کون ہلاک ہوگا، باری تو تمہاری آئے گی۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے رسول تو نہیں بھیجے تھے، الا مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو بات مان لے۔ ڈر کس کے لیے؟ سب کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ نہ ماننے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ مان لیں، اور ماننے والوں کے لیے ڈر کیا ہے کہ اس پہ استقامت اختیار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہفتے بعد ایک بار جمعہ ہی پڑھ لے کافی ہے، نہ، مستقل چلنا ہے۔ فمن آمن، جو ایمان لے آئے، پس جو ایمان لے آئے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو انہیں پہنچے گا عذاب بسبب اس کے کہ وہ جو حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی تم فرما دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو نہیں اتباع کرنے والا مگر وہی جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا آنکھ والے اور اندھا اور آنکھ والا دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون، اور اے نبی ڈر سنائیے اس قرآن کے ذریعے ان کو جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں ان کے رب کے حضور جمع کیا جائے گا، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، جہاں پہ اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا، سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداوۃ
بالغداۃ والعشی، اور دور مت ہٹائیے ان کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ کون؟ اصحاب صفا، یریدون وجہ، جو صرف اسی کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی آپ کا ان پہ کوئی حساب نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، میرے لیے آئے ہوئے ہیں نا، آپ نے ان کی ٹینشن لیں۔ دیکھ لیں اللہ کو ہر انسان کتنا عزیز ہے جو اس کی طرف آ جائے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو دور ہٹایا تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ اے نبی آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ اب ظالم کا لفظ یعنی حق سے اناد کرنا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھ دینا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تاکہ یہ جو کافر مالدار ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، بھوک پئی ہے انہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے آزمائش ڈالی ہے، تجھے دے کے آزمایا نا کافر، اس سے لے کے آزمایا ہے۔ اللہ فرمایا یہ ہماری آزمائش تھی جو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ من بیننا، ہم میں سے، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتا اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس لوگ حاضر ہوں اس حال میں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوں اس کی آیات کے اوپر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سب سے پہلے تو آپ نے ان کو کہنا ہے سلام ہو آپ پر، یعنی آپ نے اسلام قبول کر کے سلامتی کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے خود ان کو سلام کرنا ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اور ساتھ ہی خوشخبری ان کو سنا دیں کہ تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم کرے گا۔ کس کے لیے؟ ہاں یہ پاکستانی رحمت نہیں ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ جو کوئی جاہلیت میں، اگنورنس میں کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعد، اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے۔ پاکستان میں تو بس اتنا ہی ہے، لیکن قرآن میں ہے وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے۔ صرف توبہ کافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کبھی بھول چوک میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کے حق میں بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی جس نے سمجھنا ہے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، کھول کے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پروٹوکول کے، سیدھی دو ٹوک بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرماتا ہے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے گناہگاروں کا، مجرمین کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے باغی لوگوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو میرے رب کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اے نبی تم فرماؤ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اگر بالفرض میں ایسا کروں تو میں خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں شامل نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی کو سینٹرڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر میں بھی ایسا کوئی کام کروں تو پھر تو میں بھی گمراہی پر ہوں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، اے نبی تم فرماؤ میں تو روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے جھٹلا دیا ہے مجھے، یعنی تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جو تم نے دلیل بنائی ہوئی ہے نا مجھے جھٹلانے کی کہ منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگتے ہو، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر اسی اللہ کا۔ یار اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے اوپر عذاب نہیں لا سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ یقص الحق، وہی بتاتا ہے حق، سچی بات، پرپز فل۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ،
اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میرے اختیار میں ہوتا نا جو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، جو تم منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگ رہے ہو، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتے نا لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون ڈسیو ہوئے میں ہے، کون ہٹ درمی پہ ہے، اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، ابھی ان میں اور لوگ بھی نکلیں گے جو ایمان قبول کر لیں، اور پھر نکلے بھی الحمدللہ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں، خشکی میں جو کچھ ہے سمندروں میں، ابھی مزید وہم نکلے گا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور دنیا کے کسی درخت سے کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم سے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی اسے لکھ لیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہاری جان کو رات کے وقت، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماتے ہو، دن میں جو تم اٹھاتے ہو، یعنی جو روزی کماتے ہو کوئی بھی چیز، یہ اس کے علم کے اندر ہے۔ اور رات کے وقت جو جان قبض ہوتی ہے وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی روح کو قبض کر لیتا ہے اور موت کی حالت میں بھی، اور نیند کی حالت میں جو روح قبض کرتا ہے جس کو زندگی دینی ہوتی ہے پھر وہ روح واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت مقدر ہوتی ہے پھر وہ اپنے پاس روک لیتا ہے، اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ ثم یبعثکم فیہ، اور پھر وہی ہے جو تمہیں نیند سے بیدار کر دے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کر دے جو تمہاری بقیہ کی زندگی دنیا میں باقی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان یعنی فرشتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر تمہیں اس سچے مالک کی طرف، اس حقیقی مالک کی طرف لوٹایا جائے گا۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، آگاہ ہو جاؤ، حکم اسی کا چلتا ہے، بادشاہت اسی کی، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا، آمین۔ قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، اے نبی تم فرماؤ بتاؤ کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے تم آہستہ آواز میں بھی۔ لئن انجانا من ہذہ، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی نا اس سے، یعنی اس جنگل سے خطرناک نکلنے میں ہم کامیاب ہو گئے، یا سمندر میں سفر کر رہے تھے بھنور میں کشتی پھنس گئی، یا رات کے وقت طوفان آ گیا، یا بادل اتنے سخت ہیں اور اتنا زیادہ طوفان ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اے اللہ ایک دفعہ تو نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا ہے، ہر دفعہ تم پہ رحم کھاتا ہے، حالانکہ تم خشکیوں میں آ کے
اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے، اس کے باوجود جب سمندروں میں شرک والے عقیدے کے باوجود بھی اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے جب مواحد ہوتے ہو نا تو تمہیں نجات دے دیتا ہے، ترس فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ منہا، اس میں سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی مصیبت سے وہ تمہیں جب نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم کیسے ہو کہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فرقوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے شدت کے ساتھ۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ توحید کی اس دعوت کو سمجھ سکیں، اللہ کی اس دعوت کو سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اے نبی، اور جھٹلایا ہے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ تو حق ہے، پرپسفل بک ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی تم فرما دو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام تھا بات پہنچانا، تم نے مان لیا ٹھیک، نہیں مانو گے اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم بھی جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب کبھی تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں کوئی بےہودگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ یعنی اگر کہیں آپ کا زور نہیں چل رہا، کوئی قرآن کا سنت کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ بہت کمزور ہیں، کافروں کا غلبہ ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنی دیر آپ ان میں نہ بیٹھیں، وہاں سے اٹھ جائیں جب تک کہ اپنا وہ موضوع بدل نہ لیں پروٹیسٹ کے طور۔ اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم گونگے شیطان نہ بنے، بےغیرت نہ ہو جائیں کہ وہاں یہ سب کچھ سنتے بھی رہیں اور آپ اسے پروٹیسٹ نہ کر سکیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور جب کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد پھر ایسی ظالم قوم کے پاس مت بیٹھے۔ یعنی کہیں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور آپ نے اس طرف توجہ بھی نہیں کی اور اس مجلس میں بیٹھے رہے، اور بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو فوراً اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف پلٹیں۔ یعنی وہ شیطان نے آپ کو مشغول رکھا، پھر اب اس کے بعد آپ وہاں نہ بیٹھیں، ورنہ آپ ظالموں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، بلکہ یہ تو نصیحت ہے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے نبی چھوڑ دیں ان لوگوں کو ان کے حال پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، سیریس ہی نہیں ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دی ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے۔ یہ وہی بِهِ آ گیا، یہ بِهِ اتنی دفعہ آئے گا، بِهِ قرآن، یعنی قرآن کو بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہی کی ضمیر کے ساتھ، اور اس کے ذریعے تبلیغ کریں، یعنی قرآن کے ذریعے۔ ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو ان کے لیے نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی قیامت کے دن معاوضہ دے دے تو اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کے اعمال کے بدلے میں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں اپنے اعمال کے سبب، اپنے کرتوتوں کے سبب۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ان کے کفر کے بدلے میں۔ قل اندعو من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنے اس عقیدے توحید سے الٹے قدم پھر جائیں، بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے۔
کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس کی مثال پھر اس شخص کی سی ہے جسے شیاطین نے کسی زمین میں بھٹکا دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے کسی جنگل کے اندر. لہو اصحاب، اور اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی الی الہدی ائتنا، وہ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، یہ راستہ ہے بچنے کا، وہ راستہ خطرناک ہے، راستہ اس طرف ہے، اور وہ بھٹکا پھر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اور اتنے لوگ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں بھائی ادھر آ، ادھر نہیں جانا، ادھر جا. یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے نبی تم فرماؤ حقیقی رہنمائی، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو ایک ہی بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی جو ہمارا رب حکم دے ہم اسی کے سامنے جھکیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نماز کو قائم کریں، ٹھیک ٹھیک نماز ادا کریں. وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرتے رہیں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ہستی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے، مرنے کے بعد اکاؤنٹیبل ہونا ہے. پورا دین ہی اس کے اندر آ گیا. اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے اللہ کا تابع فرمان رہنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 نماز قائم کرنی ہے. نمبر 3 اس سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے مر کے اس کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے گا. یہ پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر ہم عرض کیوں نہ کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. وہ کس طرح کہیں گے جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے اس کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے. اچھا بابا تو اللہ تک پہنچ چکا ہے، پیغمبر اس کے ساتھی نہیں پہنچے ہوئے. یہ دیکھ لیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد حق کے ساتھ پیدا کیا، پرپزفل. وَيَوْمَ یقول کن فیکون، اور جب وہ قیامت کے دن کہے گا نا کہ ہو جا تو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قیامت قائم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ مردوں کو اللہ حکم دے گا نکلو بھی قبروں سے. جو ہوا میں تعلیل ہوں گے ان کو ہواؤں سے حکم ہوگا، جو سمندر میں ڈوبے ہوں گے ان کو سمندر سے حکم ہوگا نکلو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دے. قولہ الحق، اس کا کہنا سچی بات ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا. یعنی قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اس دن حقیقی مالک، آج بھی مالک وہی ہے لیکن آج اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو تم بھی اپنی مرضی کر لو، لیکن اس دن صرف اسی کی مرضی چلے گی. عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بھی اور ظاہر کا بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، آزر جس کا نام تھا آزر، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری ساری قوم کھلی گمراہی میں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہی دکھائی تھی. یعنی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. ہو سکتا ہے کوئی فزیکل سیر بھی کروائی ہو جس طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائے، حق الیقین کے اوپر. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی، رَآ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا، ایک ستارہ جو یعنی ایک ڈومیننٹ ستارہ تھا اس کی طرف دیکھا. قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا یہ ہے میرا رب. فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ ڈوب گیا ستارہ، ظاہر ہے جب صبح ہونی تھی ستارے نے تو ڈوب ہی جانا تھا. اللہ اکبر. قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو انہوں نے کہا میں تو ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا. زوال آ گیا نا، میرا خدا اگر ہی ہوتا اس پہ زوال نہ آتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا یہ ہے میرا رب. فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ بھی ڈوب گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ میرے رب یہ نہیں کوئی اور ہے.
مجھے اگر تو نے راستہ نہ دکھایا تو میں بھی گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا، تو مجھے تو راستہ تو نے دکھایا، میری قوم کو بھی راستہ دکھا۔ فلما رأى الشمس بازغہ، جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہا یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ ظاہر ہے ستاروں اور چاند کے مقابلے میں تو سورج بڑا ہے، زیادہ روشن بھی ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو اے میری قوم میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اگر تم میں سے کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا تو میں اس سے بیزار ہوں، اگر کوئی چاند کو خدا مانتا تھا میں اس سے بیزار ہوں، اگر سورج کے بارے میں کسی کا عقیدہ تھا تو میں اس سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف جو آسمانوں کا بنانے والا ہے اور زمین کا، حنیفہ، سب کو چھوڑ کر یکسو ہو کر ایک اس اللہ کی طرف میں ہو گیا، وما انا من المشرکین، اور میں تو مشرک لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، تو ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ظاہر ہے توحید کدھر ہضم ہوتی ہے جبکہ آپ کے بزرگوں کے عقائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، آباء و اجداد، کلچر، سب کچھ۔ قال اتحاجونی فی اللہ، تو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے تو ہدایت دی ہوئی ہے، مجھے تو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ یہ ڈوب جانے والی چیزیں، ان کی بنیاد پہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو خدا کی توحید کے معاملے میں۔ ولا اخاف ما تشرکون بی، تو میں تو کوئی خوف نہیں کھاتا ان ہستیوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہ الگ بات، باقی مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی مار پڑ گئی، اس کے اوپر فلاں کی مار پڑ گئی، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیسے ڈروں میں ان ہستیوں سے جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرا لیا ہے شریک۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم تو ڈر نہیں رہے ہو شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کے بارے میں، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ فأی الفریقین احق بالامن، تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن اور سلامتی کا حقدار ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی کوئی چیز جانتے ہو تو بتاؤ، اکیلے خدا کا ماننے والا وہ زیادہ نہ ڈر ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ آخرت میں اسے امن ملے گا، یا ان جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا۔ یہاں ظلم بمعنی شرک ہے، ویسے تو ظلم ہوتا ہے گناہ، لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھنا۔ اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لے آنا یہ بھی ظلم ہے، مخلوق کو اللہ کے لیول پہ لے جانا یہ بھی ظلم ہے، دونوں شرک ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ ہوں گے امن میں اور ہدایت یافتہ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ حجت کرنے کا طریقہ تھا، دلیل پیش کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے اوپر۔ یعنی یہ سوالیہ انداز میں پوچھنا کہ جی یہ تو ڈوب کے ڈوبنے والوں کو ہم نہیں مانتے، سورج ڈوب گیا تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی صبح کے وقت یہ خدا نہیں ہو سکتا، ستارے بھی ڈوب کے دن کے وقت یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہر ایک کے ساتھ کہ یہ ہے میرا رب، تو وہ ترجمہ ہم نے اس لیے کیا تھا اس آیت کی وجہ سے کہ یہ سوالیہ انداز تھا سمجھانے کے لیے، ان کے دماغ کھولنے کے لیے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوب، اور آگے اسحاق کا بیٹا یعقوب،
کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی تھی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی ہی اولاد میں داود علیہ السلام، وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوب، اور سلیمان اور ایوب، وَيُوسُفَ وَمُوسَى، اور یوسف اور موسیٰ، وَہارون، اور ہارون علیہ السلام، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا، اور یحییٰ ان کے بیٹے جو تھے، وَعِیسیٰ وَإِلیاس، اور عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین، یہ سب اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل تھے، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ، اور یسع، وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے اپنے زمانے میں یہ اللہ کے چوزن پیپل تھے، چنے ہوئے بندے تھے، سارے جہان والوں پر اللہ نے ان کو اپنے زمانے میں فضیلت دی تھی، وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راستے کی طرف، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ وہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی وہ اعمال برباد ہو جاتے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ سورہ الزمر میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف ایک کانٹے کی بات وہی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگرچہ انبیاء نے شرک نہیں کیا، لیکن انبیاء اکرام کو سینٹرڈ کر کے ان کی قوموں تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ انبیاء نے بھی اسی طریقے سے خدا کو فالو کرنا ہے جس طرح تم نے کرنا ہے، تاکہ انبیاء کو کوئی خدا نہ مان لے۔ یہ ہے اس کے پیچھے حکمت۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ تھے وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب، حکمت اور نبوت۔ فَإِن یکفر بِهَا، اور اگر یہ مکہ والے انکار کریں اس کا، هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ مکہ والے انکار کریں تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے، فبہداہ مقتدی، تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی ان سے فرما دو اس دعوت و تبلیغ کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے، یعنی قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ان کے بھلے کی چیز ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے اگینسٹ کوئی دنیاوی منفعت تم سے حاصل کرنی ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے ہی میں تم پر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے کہ اپنی اپنی آخرت کی فکر کر لیں، کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے یہ مخلوق ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے، جو اس کی انبیاء کی پیروی کریں گے، اس کی توحید کے پاسدار بنیں گے، ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہیں، جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ کیا سوز و گداز ہے جی اس بات کے اندر۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اللہ نے کسی آدمی پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور انہوں نے یہ بے قدری کی کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا یہ تو مشرکین عرب نے کیا نا، مسلمانوں نے بھی تو اللہ کی قدر نہیں کی، قرآن مان کر بھی قرآن کی نہیں مانی۔ کیا قدر کی؟ جو واضح عقائد قرآن میں آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بالکل انحراف کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے بزرگوں نے جو باطل تعویلات کی تھی ان کو بچانے کی خاطر۔
قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے نبی ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، نورا و ہدی للناس، جو سراپا نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے بنا لیا الگ الگ کاغذ، تبدونہا و تخفون کثیرا، اور کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپا لیتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا، اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل کر کے تمہیں ایجوکیشن دی تھی۔ قل اللہ، تو اے نبی فرمائیے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہ وہ اللہ تھا جس نے وہ تورات نازل کی تھی، تو اب اس نے یہ قرآن نازل کیا تو اسے بھی مانو۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اپنی بےہودہ باتوں میں یہ کھیلتے رہے۔ وہذا کتاب، اور یہ ہے قرآن وہ کتاب، انزلناہ مبارک، جو کہ ہم نے بابرکت نازل کی ہے، مصدق الذی بین یدی، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈر سناؤ بستیوں کی ماں، کون سی؟ مکہ۔ یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طرف امی کا لقب کیا گیا ہے۔ ایک یہ معنی بھی ہے، امی سے مراد ام القریٰ کے رہنے والے، اور ایک امی کا مطلب جو کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں پڑھایا۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد، تو ظاہر ہے مکہ اور اس کے ارد گرد پوری دنیا ہی آ جائے گی جب آپ دیکھیں گے، اس وقت تو وہ تھوڑی سی دنیا تھی، پھر پھیلتی چلی گئی، اس کا ذکر باقی جگہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ اس پہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اس کتاب کے اوپر۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، پیغمبر وہ ہو نہ ہو اور دعوی پیغمبری کر دے، وہ بھی جھوٹا، یا جس کی طرف پیغمبر آئے وہ اس پیغمبر کو اور اس پہ نازل ہوئی کتاب کا انکار کرنا شروع کر دے، وہ بھی جھوٹا۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے اگرچہ کہ اس کی طرف وہ وحی نہیں آئی۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں اس طرح کا کلام جس طرح کہ اللہ نے کیا ہے، یعنی وہ چھیڑنے کے لیے کہ بھئی یہ کون سا کلام خاص ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم ایسے ظالموں کو جو قرآن کی اور پیغمبر کی توہین کرتے ہیں دیکھ لو موت کی سختیوں میں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے۔ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی جانیں آج۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے جو تم اللہ کے بارے میں حق سے اناد کرتے ہوئے جھوٹ بکا کرتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے، اسے ایکسیپٹ کرنے سے آری تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، بے شک آج تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو نا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وترکتم ما خولناکم، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وراء ظہورکم، پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو۔ وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم، اور کیا ہے کہ ہم وہ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کی زندگی میں، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ کدھر ہیں تمہارے بابے؟ وہ ہستیاں کدھر ہیں جن کے بارے میں دنیا میں زوم تھا کہ یہ اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گی؟ اکیلے آئے ہو نا۔ لقد تقطع بینکم، بے شک ٹوٹ گئے ان تمہارے سارے رشتے، سارے وہ نظریات، وہ ساری آس اور امید ختم ہوگی جن ہستیوں پہ تم کھڑے ہوئے تھے۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی وہ تمام باتیں جو تم دنیا میں دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس کو وہ اردو میں کہا جاتا ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، ٹھیک ہے، طرح نکل جانا ایک دم بندے دا، ایک ہو گیا۔
میرا خیال ہے اگر کسی شخص کو مرنے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ قرآن ترجمے سے پڑھ کے دنیا میں ہی آخرت کی فلم دیکھ لے اور بچ جائے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، تو کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں بہک کے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر، کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے۔ سارا یہ حساب ہی سورج اور چاند کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا ہے سب سے زبردست اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو، سٹارز کو تمہارے لیے راہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم آیات اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ، یعنی ایک جان تھی حضرت آدم علیہ السلام، سورۃ النساء کے سٹارٹ میں بھی آیا، ان سے ان کا جوڑا بنایا، پھر وہ میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت بسا دیے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، بے شک ہم اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہیں، جو تفقہ کرنا چاہیں، جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیز زمین سے نکال دی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہری ہری بالیاں اور دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور اور اس کے گچھے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات پیدا کیے انگوروں کے۔ وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون۔ وَالرُّمَّانَ، اور انار۔ مشتبہاً وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے شکل و صورت اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ اللہ، کھجور بھی میٹھی، آم بھی میٹھا، انار بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، سارے ہی میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈیفرنٹ۔ انظروا الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو۔ اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہو جائیں، یعنی وہ درخت بھر جائے نا پھل سے، ذرا دیکھو۔ وینعی، اور ان کے پکنے کو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو پھل جب لگ جائیں اس کی طرف دیکھو اور ان کے پکنے کی طرف ذرا غور کرو۔ یار چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے، آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا، آم اتنے کا اتنا ہے، اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائڈ پہ ہوں، تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بن چکی ہو، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو۔ سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ، پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر غور کرو، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ اور وہی اللہ نے پھر کہہ دیا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، ویسے یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان بھی وہی لاتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے، یعنی جو بات ماننے والا ہے نا، سچائی کو ماننے والا، ٹروتھ لور ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنا لیے جنوں میں سے اللہ کے شریک۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔
پیدا اللہ نے کیا ہے اور مشکل کشا انہوں نے بنایا ہوا ہے جنات کو. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ، بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، ان عقیدوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ منسوب کرتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کسی کو اختیار نہیں کیا. لم یلد ولم یولد. وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. اینڈ رزلٹ اللہ نے ہر چیز کا یہ نکالنا ہے کہ بھائی جس کی یہ کوالٹیز ہے نا، پوجنا اسی کو ہے، دعا اسی سے کرنی ہے، معبود وہی. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان بھی ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. آنکھوں کا احاطہ وہ کر لیتا ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والے دلائل آ چکے ہیں، یعنی قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی بھی اب آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے، تو اپنی ہی نفس کے فائدے کے لیے، یعنی جو ہدایت قبول کرے گا تو اپنے ہی نفع کو. ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بنے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ دعوت قبول کرتے ہو تو اس کے بینیفیشری بھی تم ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس دعوت سے اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے پیغمبر کی دعوت قبول کی جائے، اور اگر کوئی اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ خود ہی اندھے پن کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین. وما انا علیکم بحفیظ، اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں، یعنی میرا کام تھا تم تک بات پہنچانا، میں نے کان سے پکڑ کے تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لے کے آنا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم طرح طرح سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ جو دلیلیں آپ ان کو بیان کر رہے ہیں یہ بول اٹھیں کہ آپ نے خوب اچھے طریقے سے دعوت توحید ہم تک پہنچا دی، اور کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا جو بات ماننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں. ان کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ بھی پیروی کریں، اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جا رہی ہے. یعنی سب سے پہلے نبی علیہ السلام خود اس وحی کے پابند ہیں. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے. یعنی اعراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بے بنیاد باتوں کے اوپر زیادہ بحث و تمہیز کریں تو آپ ان کو اگنور کریں. یہ اعراض ان معنوں میں ہے کہ آپ نے اگنور کرنا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ ہی چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں بنایا. نہ آپ ان پہ نگہبان ہیں اور نہ ذمہ دار ہیں. اگر کل کو کچھ ہو گیا یہ خود بھگتیں گے. اسی کو کہا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
مت گالیاں دو، مت برا بھلا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں. یعنی کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو جملہ بولا یا پروفٹ کے بارے میں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ جن کو بڑا مانے ہوئے ہیں آپ ان کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں بدلہ اتارنے کے لیے. یہ اللہ نے اجازت نہیں دی. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، دشمنی میں آ کے. یہ اس کا رزلٹ نکلے گا. تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ پھر اور آگ بھڑکے گی، دنیا کا امن برباد ہوگا. بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام کرو ہی نہ، کہ جس کی وجہ سے اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلے. کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طریقے سے ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کام تھا دعوت پہنچانا، اس کے باوجود شیطان کے ہتھے چڑھ کے لوگ اپنی نظریات کو، اپنی محبت کو دین کا رنگ دے کے اڈاپٹ کر رہے ہیں. بس ان کے لیے ان کے اعمال سنور چکے ہیں. ثم الی ربہم مرجعہم، اس کا اینڈ رزلٹ پھر کیا نکلنا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ پھر بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی گاڑی قسم کی اللہ کی. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ہم ضرور اس پہ ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی فرما دو کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا شعور اس حوالے سے، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اگر اللہ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ یا نشانی آ بھی گئی تب بھی یہ ایمان نہ لے کر آئیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اللہ نے ان پہ ایسی مور لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں، ہم نے آخرت دیکھ لیا ہے، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے. ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں. الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دے دے کہ اسے آخری وقت میں کوئی بات سمجھ آ جائے، وہ الگ بات ہے. ادروائز جب مہر لگ، یعنی یہ وہ مہر ہے، یہ وہ سیل ہے جس کو اللہ کھول سکتا ہے. کوئی خاص کسی پہ کرم ہو جائے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ بالکل اس طریقے سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں حق بات قبول کرنے سے. اکثر لوگ یہ پوری اللہ کا پلان سمجھنے سے ہی قاصر ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں. شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیاطین. یوحی بعضهم الی بعض، جو بعض کو چپکے سے سکھا دیتے ہیں. زخرف القول غرورا، خوشنما باتیں جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوا، تو کبھی یہ حرکت نہ کر سکتے جو انبیاء کے مخالفین ہیں. اگر اللہ انہیں کھلی چھٹی نہ دیتا، لیکن وہ چھٹی اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ حق اور باطل کی کشمکش سے ہی تو پھر آپ نے جنت کمانی ہے نا. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر اور جو یہ بہتان باندھتے ہیں. آپ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے. آپ کا کام دعوت حق پہنچانا ہے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ آزمائش اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ جو لوگ یعنی آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، ان کے دل اس کی طرف، گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اسی کو پسند کریں، گمراہی کے راستے کو. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ وہی گناہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں. یعنی الٹیمیٹلی اسی طریقے سے ان کی دنیا تمام ہو جائے اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر
کسی اور ہستی کو اپنا منصف تلاش کروں، اپنا حاکم مان لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ ہستی تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی جیوز اور کرسچنز، اس نبی کی بعثت سے پہلے جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے بالحق، حق کے ساتھ، پرپزفل۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو دیکھنا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اے انسان، اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو پیروی کرے گا زمین پہ بسنے والے اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کی، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو نہیں مگر تخمینے لگا رہے ہیں، اٹکل پچو۔ وہ آپ دیکھیں کیسے اٹکل پچو لگاتے ہیں، اچھا جی یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو بہک جاتا ہے گمراہی کے راستے سے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، پس کھاؤ اس میں سے جس پہ لیا جائے اللہ کا نام۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لاتے ہو۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حرام تھا وہ بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے اس سے پہلے۔ الا ما اضطررتم، مگر یہ کہ وہ ایسی حالت میں آپ کو کھانا پڑ جائے کہ آپ اضطراری کیفیت میں ہو، یعنی مجبوراً زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور حلال چیز اویلیبل نہیں، تو اس میں وہ حرام چیز بھی حلال ہوگی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم، اور بے شک لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات سے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں باقیوں کو۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور چھپے ہوئے گناہوں کو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ تو جلد ہی سزا دی جائے گی انہیں ان کے گناہوں کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس جانور میں سے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کے وقت۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ کھانا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چیلوں کو دلوں میں باتیں وہی کرتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ نٹوریس معنوں میں وہی ہے، یعنی وہ جو دل میں ڈالتے ہیں۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ علماء سوء کا استاد جو ہے شیطان ہے، بہت بڑا ہے ان کا استاد۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا بتاؤ تو کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اللہ نے پھر زندہ کیا ہم نے اسے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا جس میں وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں، یعنی اس سے مراد، مردہ سے مراد وہ باطل نظریات پہ تھا، اللہ نے قرآن کے ذریعے
اپنے پیغمبر کے ذریعے اسے ہدایت پر لے آیا اور وہ اب ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، جو کہ اس میں سے اب نکلنے والا بھی نہیں، گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا شخص، وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے نور کے ذریعے ہدایت دے دی ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے ہم نے کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے جو کچھ وہ برے اعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کی گمراہی خریدنے کے سبب ان کے لیے ان کے جو فرسودہ نظریات ہیں نا وہ مزین کر دیے، ٹھیک ہے خوش رہو اس میں ہی، اسی میں ہی سرگرداں رہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اس طریقے سے ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اٹھایا، وہاں کے مجرم، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اٹھایا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکساتا ہے کہ تم یہ کرو، مراد یہ کہ اٹھنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نیچر تو برائی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ یعنی اگر چاہتا تو اس طرح انبیاء کے مقابل لوگ کھڑے نہ ہوتے، اہل ایمان کے مقابل، یعنی ہم ہونے دیتے ہیں، یہ اس کا بالمفہوم ترجمہ کیا جائے گا، یہ جبریہ والا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ وما يمكرون الا بانفسهم، تو وہ مکر تو نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی، وما يشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ نہ مل جائے جو نبی علیہ السلام کو یا اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا، یعنی ہم پہ بھی علیحدہ سے وہی نازل ہونی چاہیے، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرے، ہم پہ کتاب نازل کرے، اس وقت تک ہم ایمان بالغیب یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کا اہل کسے بنانا ہے، کس کو نبی بنا کے مبعوث کرنا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، اللہ کے حضور ذلت، پستی، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو وہ مکر دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام، جس خوش نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے ہر چیز پھر بڑی اچھی لگتی ہے اسلام کی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی چاہے گا اسی کے لیے جو گمراہی کمانا چاہ رہا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اسلام کے معاملے میں، حرجن کانما، بہت تنگ، گویا کہ یصعد فی السماء، گویا کہ زبردستی وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، سانس بھی اسے چڑھا ہوا ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، ہر چیز سے نفرت۔ آپ دیکھیں یعنی جسے توحید سے نفرت ہو جائے تو اسے کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی توحید۔ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے نا کہ قریب ہے کہ مسلمانوں تم پہ جھپٹ پڑیں گے جب تم اللہ کی آیات ان پہ پڑھتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جو قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا۔ سورہ المومن میں آیا کہ جب تم اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو ساتھ شامل کرتے ہو پھر خوشیاں مناتے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی، ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بات نہیں ماننا چاہتے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اس کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہے، ایسی قوم کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ جس نے ہدایت کے راستے پہ آنا ہے وہ آ جائے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے حضور، یعنی آخرت میں جنت ملنے والی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی اللہ ان کا دوست ہوگا بسبب ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی، اعمال بھی وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کے سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، یہ قیامت کے دن کا ایک سمجھ لیں منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
سب کو جمع کر کے کہے گا کہ اے جنوں، تم نے بہت گمراہ کر دیا، بڑے فائدے اٹھا لیے انسانوں سے، اور ان کے جو دنیا میں دوست تھے انسانوں میں سے جو نجومی، ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، اور علماء سو وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی دنیا تو ہم نے گزاری، ہم بھی موت تک پہنچ گئے، ہمیں بہکانے والے بھی موت تک پہنچ گئے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی جنہوں نے نفع اٹھایا ان کا بھی ٹھکانہ، اور جنہوں نے گمراہ کیا ان کا ٹھکانہ بھی، اور جو گمراہ ہوئے ان کا ٹھکانہ بھی۔ خالدین فیہا، رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ کسی کو نجات دینا چاہے، یعنی کسی کا بہت بڑے لیول کا جرم نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو قرآن میں 2 جگہ آیا ہے نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں شرک نہیں ہے، باقی اس نے برے کام کیے، تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور یوں ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں دنیا میں ڈراتے تھے آج کے دن کی اس ملاقات سے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انبیاء کو بھیج کے کیا میں نے تم پہ حجت تمام نہیں کی تھی؟ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایسا ہی تھا، علی انفسنا، خود ہی ہم اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر کیا، اپنے خلاف ہی دے رہے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اس کے اوپر خود گواہی بھی دیں گے قیامت کے دن، انہم کانوا کافرین، کہ دنیا میں وہ ناشکرے تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرنے والے تھے، انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرنے والے تھے، چاہے عمل میں کریں چاہے عقیدے میں کریں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا رب کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا کسی بستی کو، بظلم واہلھا غافلون، ظلم کے ساتھ نہیں کرتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ مراد کیا کہ اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے اس کے بعد حجت تمام کرتا، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی بستی کے باشندے کو اللہ نے تعارف نہیں کروایا اور اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب دے دے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، رحمت ہی فرماتا ہے، ڈومیننٹ پورشن اس کا رحمت والا ہے۔ اِن یشأ یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، نئی مخلوق لے آئے جو تابع فرمان ہو، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح کہ تم بھی تو کسی قوم کے جانشین ہو، تم بھی تو کسی کی اولاد ہو، اللہ تمہیں بھی ختم کر کے نئی قوم بھی آباد کر سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا وہ آ کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنے اپنی جگہ پہ اپنے عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کروں گا، میرا کام ہے دعوت دینا، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جس عقیدے پہ ہو اسی پہ رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فسوف تعلمون، پس تم جان جاؤ گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پا سکتے جو ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، حق کا راستہ چھوڑنے والے ہیں، ناانصاف ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں میں، والانعام، اور مویشیوں میں، نصیبہ،
حصہ مقرر کر لیا ہے، اپنی طرف سے ڈویژن کر لی ہے. فقالوا، اور یہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ تو اس کھیتی میں سے جو نکلا اور ان مویشیوں میں سے زکوٰۃ یا آپ کہہ لیں صدقہ اور خیرات، یہ تو اللہ کے لیے ہے. بزعمہم، ان کے اپنے زعم کے مطابق. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے ان شریکوں کے لیے جن کو ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے برابر تو نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے الہہ مانتے ہیں. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور جو ہم نے اپنے بتوں کے لیے، اپنے ان شریکوں کے لیے مخصوص کر دی ہے نا، اس کا کوئی حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا. وما کان للہ، اور جو ہم نے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، گیر دیکھو کیسا الٹا لکھا ہوا ہے، کیسا الٹا گیر ہے. فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ اس کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. یعنی جو بتوں والا ہے نا، اس میں بت خاص ہیں، اور جو اللہ والا ہے اس میں اللہ بھی ہے، بت بھی شامل ہے، کیونکہ یہ تو پھر محبوب ہے نا جی. اسی کو اس امت نے بھی کہہ دیا نا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تو نبی الاسلام شریک ہیں کہ وہ چھڑوا لیں گے، لیکن اگر نبی الاسلام نے پکڑ لیا تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. یہ اسی کی ماڈرن فارم اس امت میں غلو کے درجے میں آئی. ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طریقے سے خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکین کے لیے قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے ان شریکوں نے جو شیاطین تھے، جو جنات یا انسانوں میں گھسے ہوئے برے عقائد پھیلانے والے لوگ، انہوں نے اس لیول تک ان میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اولاد کے قتل کو جائز سمجھتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے. لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں اور ان پہ ان کا دین مشتبہ کر دیں، یعنی جو وہ شرکاء جو انہوں نے ٹھہرائے ہوئے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں نا، ان کو ان کے جھوٹ کے اوپر آپ چھوڑ دیجیے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے تھے یہ مویشی اور کھیتی ہم نے روک لی ہے، خاص کس کام کے لیے؟ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہم چاہیں گے، جو انہوں نے اپنے گمان میں شریعت بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہماری بیویاں کھا سکتی ہیں، یہ صرف مرد کھائیں گے، اس میں مرد بھی شریک ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی شریک. وہ آگے آ رہا ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور بعض مویشی ایسے کہ حرام کر دی ہیں ان کی پشتیں انہوں نے اپنے اوپر. یعنی وہ کہتے تھے یہ وہ مویشی ہیں جن کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا. یعنی وہ جو ٹوٹا پھوٹا حج کرتے تھے نا، اور حج کے لیے جو سواری لے کے جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے اب یہ اللہ کی سواری ہے، اس پہ کوئی سوار نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے یہ مشرکانہ رسم بھی توڑی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس طرح ہی لوگ لے کے جا رہے تھے، اونٹ کے اوپر سوار نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان پہ سوار. انہوں نے کہا یہ تو ہم اللہ کی راہ کا جانور ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو سوار ہو، اللہ نے سواری کے لیے اسے بنایا. اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے تو ہم اس سے وہ والا نفع نہیں اٹھا سکتے. تو انہوں نے اس کے اوپر بیٹھنا حرام کر لیا تھا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض مویشی ایسے تھے کہ ان پر وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے ذبح کے وقت، اور محض جھوٹ باندھتے تھے اللہ کے اوپر کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے شریعت بنائی ہوئی تھی. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب انہیں بدلہ ملے گا جو انہوں نے یہ جھوٹ باندھا ہے اللہ کے اوپر. وَقَالُوا، اور یہ بھی وہ کہتے تھے مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جو مویشی ہے نا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری بیویوں کے اوپر حرام ہے. یعنی اگر کوئی جانور ہے، اس کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکل آیا اور زندہ حالت میں تھا وہ، تو اس کو بھی ظاہر ہے پھر ذبح ہی کرنا ہوگا. یہ والا جو بچہ ہے نا، یہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ بچہ جو ہے اس جانور کے پیٹ سے جو پیدا ہوا ہے وہ مردار پیدا ہوا ہے، اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، اندر ہی مردہ ہو چکا تھا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر ہماری بیویاں بھی اس میں سے کھا سکتی. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا اس کا جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو کچھ انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی شریعت منسوب کی. انہو حکیم علیم، اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت اور علم کی وجہ سے انہیں ڈھیل دے رہا ہے. ان قریب ان کی پکڑ ہو جائے گی، دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں تو ہوگی. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا. سفہم بغیر علم،
حماقت کے ساتھ بغیر کسی علم کے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا تھا انہوں نے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام قرار دے دیا کہ یہ فلاں کے لیے حلال ہے، یہ فلاں کے لیے حرام ہے، یہ دونوں کے لیے حلال ہے، یہ دونوں کے لیے حرام ہے. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، بے شک یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جو چھپروں والے ہیں. وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور کچھ بغیر اس کے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا یہ انگور کی بیل ہے، یہ آپ کو باقاعدہ کسی اونچی جگہ کے اوپر اسے باندھنا پڑتا ہے، پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اس طرح کی ہیں، بعض خود اپنے اس تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجور اور کھیتی. مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، جو مختلف ان کے الگ الگ کھانے کی چیزیں ہیں. والزیتون، اور زیتون. والرمان، اور انار. متشابہ وغیر متشابہ، جو ایک جیسے بھی ہیں اور ایک جیسے نہیں بھی ہیں. ایک جیسے اس اعتبار سے ہیں کہ سارے پھل ہیں، میٹھے ہیں، مٹھاس میں کامن ہے لیکن ذائقے میں کامن نہیں ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھلدار ہو جائے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کاٹی جا رہی ہو اس دن جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں سے ان کو دو. پھلوں کی بھی زکوٰۃ ہے، کھیتیوں کی بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ پہ مسئلہ 95B میرا دیکھ لیں. وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی مت کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے ہی. حَمُولَةً وَفَرْشًا، بعض ایسے ہیں جن پہ بوجھ لادا جاتا ہے اور بعض جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. یہ سارے شیطانی راستے ہیں کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جانوروں کو ڈکلیئر کر دینا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کون؟ شیطان. ثمانیۃ ازواج، اللہ نے پیدا کیے ہیں 8 جوڑوں کی شکل میں. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ. قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ حرام کیے ہیں. کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جو تم نے خود ساختہ شریعت بنائی ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کے ذریعے، عشق و سرور کے ذریعے نہیں، کوئی علمی بات کر. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لاؤ کوئی علم، کوئی تمہارے پاس کتابیں موجود ہوں، انبیاء کے آثار ہوں کہ یہ شریعت کا ہمارے پاس نالج ہے جس کی بنیاد پہ ہم بات. یہ نہ کہو کہ ایسی تو شروع تو این جی کر دیں آیا، یہ بات نہیں. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اور اونٹ میں سے بھی نر اور مادہ. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اور گائے میں سے بھی نر اور مادہ 2. یہ 8 پورے ہو گئے. قُلْ آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی تم فرماؤ کیا دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو کچھ ان کے رحم میں موجود ہے جو بچے، ان میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام کی ہو. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی وصیت کی؟ اللہ تعالیٰ جب یہ شریعت کے احکامات کسی پیغمبر پہ نازل فرما رہا تھا جو تم نے خود سے منسوب کیے کہ تم اس پہ گواہ ہے ہو. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ دے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. یعنی جو خود ساختہ شریعت بناتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی جب تک کہ وہ علمی کتابی ہو کر کتابوں کو، علم کو فالو نہیں کرنا شروع کرتے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی تم فرماؤ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے. علی طعام یطعم، اس کھانے میں سے جو کہ کھایا جاتا ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے. الا، سوائے ان یکون میتتن، کہ مردار ہو، حلال جانور بھی مردار. او دمم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا ہوا خون. یہ وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی آئی، سورۃ النحل میں بھی، سورۃ الانعام کے اندر بھی. او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت. فإنہ رجس، یہ جو ہے رجس ہے، نجس چیز ہے.
او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا پھر یہ نافرمانی کا کام ہے کہ ذبح کے وقت حلال چیز پہ بھی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن اگر کوئی اضطراری کیفیت ہو جائے، کوئی مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، ولا عاد، نہ نافرمانی کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا، فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے. یعنی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. سورۃ النحل میں تو ان چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. وعلی الذین ہادوا، اور جو یہودی تھے ان پر حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر طرح کا وہ جانور حرام کر دیا تھا جس کے ناخن ہیں. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور جو جانور تھے نا حلال جانور بھی، جن میں گائے اور بکری، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی. گوشت کھا سکتے ہیں، چربی نہیں کھا سکتے. ہاں اب ساری چربی حرام نہیں تھی، جس سے بچنا مشکل ہے وہ والی چربی نہیں، جو الگ سے جو ایکسٹرا چربی نکلتی ہے وہ حرام تھی. الا ما حملت ظہورهما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ پہ لگی ہے، او الحوایا، یا ان کی آنتوں کے ساتھ ہے، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ حلال تھی. باقی جو ایکسٹرا چربی ہے وہ حرام. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی تھی ان کی سرکشی کے سبب. لیکن ہماری امت میں یہ اب ساری چیزیں حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے پھر پابندی اٹھا لی، جو سورۃ الاعراف میں ہے نا کہ یہ نبی جو ہیں ان پہ جو بوجھ تھے نا وہ بھی اتارتے ہیں، اور کئی چیزیں جو حرام ہوئی تھی وہ حلال کرتے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، ضرور ہم سچ کہہ رہے ہیں. صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ نے سچ فرمایا. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلا دیں اے نبی آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اے نبی آپ فرما دیں کہ بے شک تمہارا رب رحمت والا ہے، کشادگی والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس عذاب کو اس قوم سے جو جرم کرنے پر اڑی ہوئی ہو. یعنی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھنے والا ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب جو یہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے، وہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ ہی چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا. وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم کو اس طرح کی چیزیں حرام قرار دیتے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں، اگلے لوگ، انہوں نے بھی حق بات کو جھٹلانے کے لیے یہی بہانہ بنایا ہوا تھا. اور اس میں ایڈ کروں گا، اور اسی طریقے سے قیامت تک جتنے لوگ حق جھٹلائیں گے وہ یہی بہانہ کریں گے، کیونکہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ بہانے وہی چل رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یا تم میرے گمان کی پیروی کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو محض اٹکلیں مار رہے ہو، اندازے تخمینے لگا رہے ہو. جی قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی فرما دو کہ کامل دلیل تو اللہ کے ساتھ ہے. یعنی دلیل کے ساتھ جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ وحی کی شکل میں آتی ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس سے مراد زبردستی ہدایت جس طرح فرشتوں کو دی ہوئی ہے. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، آپ ان سے فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں جو تمہاری خود ساختہ شریعت میں تمہارے کلیم ہے. فَإِن شَهِدُوا، پس اگر یہ اتنی یعنی جھوٹ کے اوپر اتر آئیں کہ گواہی دینے کو تیار ہو جائیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ نے پیروی نہیں کرنی ان کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر اور ہستیوں کو ٹھہرائے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی بات کی تصدیق نہیں کرنی، بغیر علم کے کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرنی، چاہے یہ قسمیں بھی اٹھا کے گواہیاں بھی دیں. قُلْ، اے نبی ان سے فرماؤ، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کون سی چیز تمہارے رب نے حرام کی ہے، علیکم، تم پر، جو تم بڑے شوق سے کر رہے ہو. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ مت شریک ٹھہراؤ
اس کے ساتھ کسی بھی ہستی کو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، بے شک ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فحاشی کے قریب بالکل نہیں جانا، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا سوائے اس معاملے کے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کر دیا ہے۔ ذالکم وصاکم، یہ ہے وہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم حقیقت کو سمجھ سکو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور مت یتیم کے مال کے قریب جانا مگر اس طریقے پر جو احسن ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا ناپ کر دو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے برابر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تمہیں کوئی بات کبھی کرنی پڑے تو انصاف کے ساتھ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے مد مقابل تمہارے قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی یہ جو 10 کمانڈمنٹس بڑی بڑی آئی ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، وہ تمہیں جدا کر دیں گے، دور کر جائیں گے میرے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے وہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، جو پوری نعمت کی ان کے اوپر، کتاب دی پوری کر دی نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے تھے۔ وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی۔ وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان لے کر آئیں، یعنی قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی جس کے ذریعے ہدایت دی بنی اسرائیل کو، اور وہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکن، برکت والی۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کتاب کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، ہم نے قرآن تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہم سے پہلے 2 بھاری گروہوں کے اوپر، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی تھیں، تعلیمات آئی تھیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس طرح کی کسی کتاب سے ناواقف تھے، تو دیکھو اللہ نے تمہیں بھی کتاب دے دی ہے۔ او تقولوا، یا تم پھر کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پہ کو کتاب نازل ہوئی ہوتی نا، لکننا اہدا منہم، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ایک بار آزما کے دیکھ۔ ہاں، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو پس آ گیا ہے، تمہارے پاس آ گئی ہے روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اب اس قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کر دے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوء العذاب، برا عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ جو راہ حق سے وہ عناد کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کر؟ او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یعنی قیامت کے دن آنا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا،
او یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں تم پر. یوم یاتی بعض آیات ربک، پھر اس روز جب کہ نشانی آئے گی نا تمہارے رب کی طرف سے کوئی ایسی، لا ینفع نفسا ایمانھا، تو پھر کسی ایمان لانے والی جان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے گا. تو ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے سنت ہے، جس طرح کہ اونٹنی کا معجزہ آیا تو پھر قوم سمود کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی. لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا پہلے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اس کے کام نہیں آئے گی. قل انتظروا، اے نبی تم فرماؤ کہ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. من جاء بالحسنہ، جو کوئی قیامت کے دن نیکی لے کر آیا ایک، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا لوٹائے گا، اس کا ثواب 10 کے بعد. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو ایک کے بدلے ایک ہی برائی کا وبال چکھنا پڑے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. قل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم ہوا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا، تابع فرمان ڈکلیئر کروں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا رب مان لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی نہیں کماتا شخص مگر وہ اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. یعنی جو کوئی دنیا میں کرتوت کرے گا بھگتنے اسی کو پڑیں گے، کوئی جان کسی کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی. اور وہ آگے بات آ بھی گئی ساتھ ہی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے بعد لوٹ کر تمہیں جانا ہے، مرجعکم، اپنے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن وہاں پتہ لگنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کے پتہ چلا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، تو واپس نہیں وہ دنیا میں آ سکتے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ آخرت کے معاملے میں تم کر سکتے ہو، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں جانچے جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے. یعنی مال دے کے امیر کو آزمایا اور لے کے غریب کو آزمایا کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے اور یہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو ڈیفرنٹ لوگوں کو بنایا ہے، ہر ایک کی آزمائش ڈیفرنٹ رکھی. ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. جزاکم اللہ خیرا.